بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید کے طور پر ان سوالات کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں جن کو ہم آئندہ زیر بحث لائیں گے۔ یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی کہ انسان جب اس کائنات میں افراد کا مطالعہ کرتا ہے تو عقلی طور پر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ان افراد کے اندر ایک مثالی وجود پایا جاتا ہے۔ یہ مثالی وجود کہاں ہے؟ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ افلاطون نے اس کو حقیقی عالم میں جا کر رکھ دیا، یعنی یہ ظواہر کا عالم ہے جس میں ہمیں افراد نظر آتے ہیں، زید نظر آتا ہے، بکر نظر آتا ہے، عمر نظر آتا ہے، لیکن انسان کہاں ہے؟ ہم یہ بولتے ہیں کہ انسان وہ کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ ذہن جتنا یقین رکھتا ہے کہ زید بھی ہے، بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، اس سے زیادہ یقین رکھتا ہے کہ انسان بھی ہے۔ تو ایک عالم مثال یا ایک ورلڈ آف آئیڈیاز ہے جس میں حقیقی عالم پایا جاتا ہے۔ اور میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ اس نے ایک تمثیل بیان کی تھی کہ جیسے ہم ایک غار میں ہیں اور باندھ کر ہمیں بٹھا دیا گیا ہے، ہم صرف ایک ہی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، پیچھے آگ جل رہی ہے، حقیقی عالم کے افراد پیچھے سے گزر رہے ہیں اور ہمارے سامنے محض ان کے سائے ہیں۔ تو اس سے جو مثالیاتی نقطہ نظر کے فلسفی ہیں ان کی بنیاد واضح ہوتی ہے۔ یہ بنیاد جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم اس طریقے سے اس علم کا مطالعہ نہیں کریں گے جس طرح عام طور پر ٹیکسٹ بکس میں کیا جاتا ہے، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ علم پیدا کیسے ہوتا ہے، پرابلم کیا ہے، پرابلم کیا ہے۔ تو وہ جو عالم مثال ہے یا وہ جو حقیقی عالم ہے، جب آپ اس کو حقیقی عالم قرار دیں گے اور یہ ظواہر کا عالم یہ حقیقی عالم نہیں رہے گا، تو دیکھیے اس سے کچھ نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محسوسات فروتر ہیں، قابل اعتماد نہیں ہے اس درجے میں۔ جو عقلیاتی عالم ہے وہ زیادہ قابل اعتماد ہے۔ کیسے؟ مطلب بظاہر تو الٹ لگتا ہے کہ میں محسوس سے تو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ قابل اعتماد ہے، عقل تو خیال میں ہے۔ وہ اسی جگہ چلیے، ہم ان کا نقطہ نظر سمجھ رہے ہیں۔ جی، یعنی جب افراد کے اندر صرف مظاہر ہیں، حقیقی شخصیت یہاں نہیں پائی جاتی یا کم سے کم محسوسات کی گرفت میں نہیں آتی۔ صحیح۔ یعنی ہمارے حواس جس عالم کو گرفت میں لیتے ہیں، سینسز سے جس عالم کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب حقیقی عالم محض عقل سے استخراج کیا جاتا ہے، انفر کیا جاتا ہے، تو عقل بالا تر ہے اور محسوسات فروتر۔ ہم نے مادیت کا یا میٹیریلزم کا جب مطالعہ کیا تھا تو وہاں اصل محسوسات تھے، ان سے جو عالم ہماری گرفت میں آتا ہے وہی حقیقی عالم تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ سارا علم بڑھتے بڑھتے جدید سائنس تک پہنچ گیا۔ اب یہ دوسری دنیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی جو منزل ہے وہ سائنس نہیں ہے، جی، اس کی آخری منزل تصوف، آئیڈیلزم کی آخری۔ تو یہ یوں نہیں ہے کہ ادھر کچھ صوفی، کچھ درویش، کچھ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اس کی فلسفیانہ بنیادیں آئیڈیلزم میں ہیں، یعنی مثالیاتی نقطہ نظر کے حاملین فلسفیوں کے ہیں۔ تو اب وہ کچھ سوالات ہیں جن کو ہم آج دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بحث آگے بڑھائیں گے۔ یعنی ایک جو چیز سامنے آتی ہے بظاہر وہ یہ ہے کہ کیا اب پھر یہ مان لیا جائے کہ عقلی استدلال یا استدلالی عالم وہی برتر عالم ہے، مظاہر کا عالم، محسوسات کا عالم فروتر عالم ہے۔ یہ جس طرح کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن کے اندر جس طرح آپ ایک تعمیر کرتے ہیں تو جو حقیقی چیز وجود میں آتی ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر وجود میں آتی ہے، وہ اس تعمیر کا نقشہ ہے، اس کے تمام اجزاء ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ذہن کے اندر عالم پیدا ہوتا ہے، ایک انجینئر کے ہاں بھی پیدا ہوتا ہے، جب ہم کسی چیز کو ایک مصور کے ہاں بھی پیدا ہوتا ہے،
بلکہ شاعری کا آپ تجزیہ کریں تو وہاں بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ کے ذہن کے اندر وجود پذیر ہوتی ہے، پھر اس کو آپ قالب دیتے ہیں، تو وہ جو اصلی چیز ہے جو عقل سے دستیاب ہوتی ہے، جو ذہن کے اندر پائی جاتی ہے، وہ پھر لازمی طور پر کچھ نتائج نکال دیتی ہے کہ ذہن اصل ہے، مادہ اس کا عکس ہے۔ عقلی استدلال بالاتر ہے اور محسوسات حسی فروتر ہیں۔ استدلال فروتر ہے۔ محسوسات پر معقولات کو برتری حاصل ہے، یعنی یہ گویا اس کے پھر لازمی نتائج ہیں یہ نکلیں گے۔ حس پر فکر کو برتری ہے، اس لیے کہ عقلی استدلال سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ فکر، تھاٹ، وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اگر یہ ایسے ہی ہے تو پھر اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو عالم مثال ہے کیا وہ بھی اسی مظاہر کی دنیا کی طرح منتشر ہے، یا اس میں کوئی کوہیرنس یا ریلیشن؟ یعنی یہ جیسے یہاں پر کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں کیا پیدا ہو جائے گا، کیا چیز وجود میں آ جائے گی، یعنی جو یہ عالم ہے اس کے اندر ہم انتشار کو دیکھتے ہیں، اس میں چیزیں مرتب منظم نہیں ہیں، متنوع ہیں۔ لیکن کیا وہ عالم بھی ایسا ہی ہے؟ تو عقل کہتی ہے کہ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ترتیب میں، نظم میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عالم تو افراد میں بدلا ہی نہیں، وہ تو اصل شخصیت، اصل حقائق پر مبنی ہے۔ تو اصل حقائق جو ہے وہ مرتب بھی ہیں اور منظم بھی ہیں اور ان کو ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ وہ سارے حقائق ہیں، ان حقائق میں جس طرح کہ ہم پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ صرف مادی اشیاء ہی کے حقائق نہیں ہیں بلکہ ہمارے تصورات کے بھی حقائق ہیں۔ جی، یعنی عدل بھی وہاں ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے، محبت بھی وہاں ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے۔ تو پھر کیا اس عالم میں جو اشیاء ہیں یا اس عالم میں جو حقائق ہیں ان کے اندر کوئی جامع حقیقت بھی موجود ہے؟ یعنی ان سب کی جامع حقیقت، یا کوئی ایک چیز ہے جو ان کے اندر کار فرما ہے جس پر وہ سب کے سب کھڑے ہیں، یا وہ اپنی ذات میں پھر منتشر ہیں؟ یعنی یہاں ہم نے افراد میں سے انسان نکال لیا تو وہاں جو کچھ حقائق موجود ہیں ان کی بھی کوئی ایک قدر ہوگی نا۔ تو وہ قدر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا افلاطون نے جواب دیا تھا کہ وہ خیر مطلق ہے، یعنی اچھائی، نیکی، خیر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محبت کا مرجع ہے، اس لیے کہ ہم خیر سے محبت کرتے ہیں، تو وہ خیر مطلق ہے۔ اس کا مثل کیا ہوگا، آئیڈیا کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہ فکر محض ہے، یعنی وہ پیور تھاٹ ہے۔ تو پیور تھاٹ کو جب آپ مان لیں گے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا کہ خدا کوئی شخصیت نہیں رہے گا، یعنی وہ اب ایک یوں سمجھ لیجئے کہ خیر مطلق ہے جو اس پورے عالم کے اندر اپنا ظہور کر رہا ہے، وہ کوئی الگ سے شخصیت نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی حی قیوم باہر بیٹھی ہوئی شخصیت ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ مظاہر سے ہم حقیقی عالم میں گئے، حقیقی عالم کے اندر ہم نے ایک قدر مشترک کو دریافت کیا، وہ خیر مطلق تھی۔ خیر مطلق کو جب ہم نے امیجن کرنا چاہا تو اس کا کوئی محسوساتی نقشہ نہیں بنتا بلکہ وہ فکر محض میں ڈل جاتی، پیور تھاٹ میں یا عقل خالص میں۔ تو اصل میں وہ عقل خالص یا وہ فکر محض ہے جو اس پورے عالم کے اندر پھر اپنا ظہور کرتا ہے۔ جب وہ اپنا ظہور اس کے اندر کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہستی پرسنل گاڈ کی نوعیت کی نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک فکر محض، ایک تھاٹ ہے جو آپ اس کو اب وہ آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے اس کے نام تبدیل ہوتے چلے جائیں گے، لیکن یہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جو جتنے بڑے فلسفی ہیں، وہ دیکارت ہو، لائبنز ہو، اسپینوزا ہو، وہ ہیگل ہو، کانٹ بھی، یہ سب کے سب در حقیقت اسی نقطۂ نظر کے حاملین ہیں، یعنی جو عالم کی عقلی حقیقت ہے وہ اصل ہے اور اس کا جو مادی ظہور ہے وہ اصل نہیں ہے، وہ عکس کی نوعیت رکھتا ہے۔ جیسے آئینے میں عکس نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح وہ عکس کی صورت رکھتا ہے۔ تو یہ مظاہر کا عالم جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے محسوسات کی گرفت میں اگرچہ آتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی عالم نہیں ہے،
یہ اصل میں ان امثال یا ان آئیڈیاز یا اس فکر کا ظہور ہے جو آپ کو اس صورت میں نظر آتا ہے. تو یہیں سے وہ سوال پیدا ہوا کہ اس عالم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک مادہ جیسی ٹھوس حقیقت سے سابقہ پیش آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو کم سے کم ابتدا میں یہ بات مانی جاتی تھی، وہ ارسطو بھی مانتا ہے، افلاطون بھی مانتا ہے کہ یہ حقیقی عالم ہے، یہ بھی حقیقی ہے، مادہ بھی حقیقی ہے، لیکن ان پر جو امثال کی چھاپ لگتی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سنگ تراش پتھر میں مجسمے تراشتا چلا جاتا ہے. یعنی مادی عالم اپنے ظہور میں حقیقت نہیں رکھتا، لیکن اس کا جو قوام ہے، جس چیز کو ڈھال رہے ہیں آپ، تو وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ امثال حقیقی ہیں، وہ آئیڈیاز حقیقی ہیں، اور اس کے بعد یہاں آپ ایسے سمجھے جیسے مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. تو چھاپا خانے میں جس طریقے سے آپ اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگا کے ایک شکل بنا دیتے ہیں، ایسے امثال کی چھاپ لگتی چلی جا رہی ہے ان کے اندر. تو امثال کی جب چھاپ لگے گی تو آپ وہیں جائیں گے نا کہ اصل چیز کیا ہے. تو جو اصل چیز ہے، اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کا تعلق کیا ہے اس وجود کے ساتھ، یعنی عضویاتی ہے یا خارجی. عضویاتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ قالب ہوگا تو وہ شخصیت اس کے ساتھ پیدا ہو جائے گی، اور خارجی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز باہر سے آئے گی تو اس کے اندر جائے گی، جب چاہے نکال کے کہیں اور ڈال. جس کو آپ روح کہتے ہیں، اس کا پھر تصور یہ بنے گا کہ وہ حقیقت میں عالم مثال کی حقیقت ہے، وہ آتی ہے اور جب چھاپ لگ جاتی ہے، یعنی ایک صورت بن جاتی ہے، تو وہ اس کے اندر آ جاتی ہے، اور جب موت آئے گی تو نکالی جائے گی نا. اس کا مطلب ہے نکلے گی. تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ عضویاتی ہے تو نکلے گی نہیں، خارجی ہے تو نکلے گی، واپس جائے گی. اچھا، اگر وہ نکلے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خیر مطلق نے اس کو وجود بخشا ہے تو شر وجود میں آئے گا تو جزا و سزا بھی ہونی چاہیے اس کے نتیجے میں. اور اگر جزا و سزا بھی ہوگی اور لازماً ہونی چاہیے، تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صورت کیا بنے گی. تو آپ اگر افلاطون کے یہاں دیکھیں تو وہ بالکل تناسخ ارواح کی نوعیت کی چیز ہے. یعنی آپ کی حقیقی شخصیت آئی، اس نے آ کے ایک چھاپ مادے پر لگائی، وہ زید بن گئی، وہ بکر بن گئی، وہ اور بن گئی. جب وہ نکل جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جو چھاپ لگتی ہے وہ پرندے کی لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی جانور کی لگ جائے. تو اس طریقے سے جو اصل شخصیت ہے وہ قالب تبدیل کر سکتی ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر. تو اب یہ ایک پورا کا پورا نظام فکر ہے جس سے اصل میں مثالی نقطہ نظر کی ابتدا ہوئی، اور اس سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہونا کیا ہے. ہونا یہ ہے کہ ایک کشمکش وجود میں آنی ہے، اور اس کشمکش میں وہی سوال ہوں گے. یعنی اگر اصل ذہن ہے، اگر مادہ اس کا عکس ہے، اگر مظاہر حقیقی نہیں ہے، اگر مادہ ایک حقیقی چیز ہے اور اس پر محض چھاپ لگتی ہے، تو یہ جو شخصیت آتی ہے یہ ادھر سے پیدا ہوتی ہے یا ادھر سے آتی ہے، یہ عضویاتی ہے یا یہ خارجی حقیقت ہے، یہ موت پر جدا ہوتی ہے یا جس وقت یہ قالب بکھرتا ہے تو یہ آپ سے اب یہ بھی ختم ہو جاتی ہے اگر عضویاتی ہے. یہی وہ کشمکش ہے جس نے قدیم فلسفے کی بنیادیں فراہم کی افلاطون اور ارسطو کے ذریعے سے. دونوں استاد شاگرد کی کشمکش بھی یہی ہے. یعنی عالم امثال خارج میں ہے یا بطون میں ہے. جو اس کو آپ روح کہتے ہیں یا وہ مثالی شخصیت کہتے ہیں، وہ اس مادی وجود کا عضویاتی تعلق سے وجود پذیر ہو جاتی ہے، جیسے مادے میں حیات پیدا ہو جاتی ہے، یا وہ خارج سے آتی ہے روح پر. آپ دیکھیں وہ جو بھی آپ اس میں رائے قائم کریں گے اس کے نتیجے میں ایک نئی دنیا وجود میں آ جانی ہے. یعنی یہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا ہے. تو یہ سوالات ہیں جو میں نے سامنے رکھ دیے ہیں. انشاءاللہ ایک مختصر سا سوال وہ یہ کہ جو آخر میں آپ نے اشارہ کیا، اس کو ہم آگے تفصیل سے جانیں گے، لیکن عضویاتی یا خارجی یعنی داخل سے آ رہی ہے اور اس کو جسم کے تحلیل ہونے کے ساتھ ختم ہو جانا ہے، یا خارج سے آ رہی ہے اور لوٹ کے جانا ہے، یہ مثالیت پسندی کے مکتب فکر میں اطلاق کا مسئلہ ہے، نہ کہ اصول کا مسئلہ. نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اگر آپ تحلیل کریں تو
مثالی حقیقت یا حقائق امثال جو ہے وہ مادے کے بطون میں پائے جاتے ہیں، اس کا انر ظہور ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر بطون میں پائے جاتے ہیں تو وہ خارج میں کہیں نہیں ہوں گے، اس کا مطلب وہ عالم مثال میں نہیں، عالم مثال میں نہیں ہوں گے، آدمی نتیجہ نکلے گا اس کا۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر وہ خارج سے ہے تو اس کا نکل جانے کے بعد اس کو باقی رہنا چاہیے، اور اگر وہ عضویاتی تعلق سے ظہور پذیر ہوتا ہے، نہیں یہ قالب ہے تو وہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہوگی، نہیں ہے تو نہیں ہوگی، تو پھر موت اصل میں دونوں کی موت ہونی چاہیے، لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو مادیت پسندی ہے وہ مادے کو اصل مانتی ہے، تو تب بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ عالم ازلی اور ابدی ہے، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، نتیجہ یہاں بھی یہی نکلتا ہے، لیکن عالم اور ہو جاتا ہے، یعنی وہ عالم مادی نہیں ہوتا، ایک دوسرا عالم ہو جاتا ہے۔ تو اصلی سوال جو ہے، صرف جو بنیادی سوال ہے جس کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر اس کی ہم ذرا زیادہ تحلیل کریں گے کہ جو محسوسات کے ذریعے سے عالم ہماری گرفت میں آتا ہے یہ اصل ہے، اور جو ذہنی عالم ہے وہ ہم پیدا کرتے ہیں اس کے نتیجے میں، یا ذہنی عالم اصل ہے اور یہ جو مادی عالم ہے یہ اس ذہنی عالم کا عکس ہے جو ہم نے بنایا ہے۔ اب وہ ذہنی عالم پایا کہاں جاتا ہے، یہ اگلا سوال، یہ ہے وہ اصل سوال جس سے دو نقطہ نظر پیدا ہوں گے۔ یعنی اگر وہ کہیں باہر پایا جاتا ہے اور اس مادی دنیا کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ پھر وہ خارج سے آئے گا اور خارج میں جائے گا، اس میں موت میں یہ مرے گا وہ نہیں مرے گا، اور اگر وہ اس کے بطون میں پایا جاتا ہے تو پھر اس کے داخل میں تحلیل جسم کی ہوگی، رہے گا وہ ذہنی عالم، لیکن وہ ذہنی عالم پایا کہاں جاتا ہے، اس کا قالب اصل میں یہی قالب ہو، وہ اس سے عضویاتی تعلق رکھتا ہے، وہ اسی کے اندر موجود ہے، اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، ریلیٹ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو دو بہت مختلف راستے ہیں، جو یہ تو اصل میں تو جنگ یہاں سے، لیکن ان دونوں کے نتیجے میں جو باقی حقائق ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی عالم آپ کے بطون میں پایا جاتا ہے، آپ کی اندرونی حقیقت ہے، یا وہ خارج میں کہیں پایا جاتا ہے، جو دونوں صورتیں ہوں گی، عالم جو بھی ہے حقیقت اس کی وہ ہے، یا حقیقت اس کی یہاں پائی جاتی ہے، وہ ازلی اور ابدی ہوگا، اس لیے کہ آپ شروع سے کرتے ہیں، وہ وہاں ہو تو تب بھی، وہ یہاں ہو تو تب بھی، وہ تو اس کی تحلیل کی بات ہو رہی ہے۔ عکس ختم ہو جائے، ایک صورت میں عکس ختم ہو جائے گا تو وہ موجود رہے گا، دوسری صورت میں اصل میں وہ پایا جاتا ہے، ذہن سے ذہن کو منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن وجود تو اپنی جگہ پر ہے موجود اس کا ہمیشہ سے۔ تو ہم سب سمپل ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا برین جو ہے، دماغ، یہ مائنڈ کو جنم دیتا ہے، یا برین سے مائنڈ انڈیپینڈنٹ؟ یہ تین چیزیں ہیں نا جن سے یہ ساری بحث پیدا ہوئی۔ جب ہم نے یہ شروع کی تھی تو میں نے اس کا بہت تفصیلی تعارف کرایا تھا، جس سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے، مادہ، حیات اور شعور۔ تو جو سب سے بڑی فلسفیانہ بحث ابتدا میں پیدا ہو گئی وہ یہ تھی کہ کیا حیات اور شعور مادے کی ترتیب سے پیدا ہونے والی چیز ہے، یا شعور اصل ہے اور مادہ اس کا ظہور ہے۔ تو جو مادیت پسند ہیں، یعنی میٹیریلسٹ ہیں، وہ اصل میں ہم بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں ان کا نقطہ نظر، تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ مادے کے تعامل سے، یعنی اس کے جو ایٹمز ہیں ان کے باہمی تعامل سے حیات پیدا ہوتی ہے، اور حیات ہی سے شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے عالم کی اصل حقیقت مادی ہے، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عالم کی اصل حقیقت ذہنی ہے، اور یہ مادہ بھی پایا جاتا ہے لیکن مادے کے اوپر چھاپ لگتی ہے ذہنی حقائق کی۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ذہنی حقائق ہیں وہ اسی مادی وجود کے اندر موجود ہیں یا کسی باہر کے عالم میں موجود ہیں۔ تو یہ ان دو بڑے فلسفیوں کا اختلاف تھا۔ افلاطون کے نزدیک وہ باہر موجود ہیں، وہ ایک حقیقی عالم میں موجود ہیں، اور ارسطو کے نزدیک وہ آپ کے بطون میں پائے جاتے ہیں، وہیں سے ان کو، یعنی اس نے ایک طرح سے ہے وہ بھی مثالیت پسندی، یعنی وہ میٹیریلسٹ نہیں ہے
لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو اصل حقیقتیں ہیں، مٹیریلسٹ تو یہ کہے گا کہ یہ اصل حقیقتیں ہیں ہی نہیں، اصل حقیقت مادہ ہے، مٹیریل خود ہے. یعنی مادہ اصل حقیقت ہے. مادے کے اجزاء یا اس کے عناصر کو جب آپ نے ایک ترکیب دی، جیسے آپ کیمیائی ترکیب دیتے ہیں دو چیزوں کو تو پانی بن جاتا ہے، تو اسی طرح حیات پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے شعور پیدا ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے اصل حقیقت ذہنی ہے. نہیں، ذہنی حقیقت اصل ہے، وہ پائی کہاں جاتی ہے، اسے آپ، اس کا ظرف کون سا ہے، ہے تو وہ عضویاتی ہے، یعنی جب اس کو یہ کالم ملے گا تو وہ موجود ہوگی، جب کالم نہیں ملے گا تو موجود نہیں ہوگی. تو دونوں کہتے ہیں کہ وہ ہے اپنی حقیقت میں. اپنی حقیقت، وہ اپنی حقیقت رکھتی ہے، اور اصل وہ ہے، اصل وہی ہے، یعنی اصل یہ مادہ نہیں ہے. ایسے ہی آج کچھ ہم نے پچھلی نشستوں کے اوپر سے جو سوالات سے پیدا ہوتے ہیں، جن سے کچھ تصویر بنتی ہے، اس پہ بات کی ہے. تفصیلی بات تو انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. یہ جی اگر کوئی یہ نقطہ نظر اپنا لے کہ مادہ بھی حقیقی ہے اور وہ ذہن بھی حقیقی ہے بیک وقت، تو یہ کیسا رہے گا؟ نہیں، یہ بظاہر تو تین چیزیں ہیں نا، مادہ، حیات اور شعور. جی حیات پر بحث نہیں ہوتی زیادہ، یعنی حیات کے بارے میں یہ مان لینا بہت آسان ہے کہ وہ مادے کے اجزاء کی ترتیب سے پیدا ہو جاتی ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو اس کو مان، لیکن ذہن کے بارے میں یہ ماننا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ایک دنیا رکھتا ہے. تو اب مادیت پسند یہ کہیں گے کہ ذہن کوئی چیز نہیں ہے، جس طرح مادے سے حیات پیدا ہوتی ہے ایسے ہی شعور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ شعور پیدا ہو گیا. لیکن یہ حضرات یہ کہیں گے نہیں، وہ ذہن ہی اصل چیز ہے، اسی میں حقائق ہے. اصل میں ذہن کا تعلق جب پیدا ہوتا ہے میرے اس مادی وجود کے ساتھ، تو میں اسی وقت اس مادی وجود کا بھی شعور حاصل کرتا ہوں. کائنات بھی ایک عقلیاتی کل ہے، یہ کچھ نہیں ہے، میرے اپنے ذہن کا احساس ہے. یعنی میں اگر ذہن سے محروم ہو جاؤں تو یہ کائنات اپنا وجود کھو دے گی. حواس کچھ نہیں ہے، وہ میرے ذہن کے دیکھنے کے ذرائع ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو اس وجہ سے اصل چیز ذہن ہے. بحث یہ ہے کہ وہ ذہن جن حقائق کا ادراک کرتا ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ وہ زید بکر عمر کے اندر سے ایک حقیقت کا ادراک کرتا ہے، انسان. وہ انسان کہاں پایا جاتا ہے؟ افلاطون کہتے ہیں وہ پایا جاتا ہے، لیکن یہاں نہیں ہے. ایک عالم ہے جس میں پایا جاتا ہے، وہ عالم غیر مرئی ہے لیکن حقیقی ہے. یہ عالم مرئی ہے، ویزیبل ہے، لیکن غیر حقیقی ہے. اس کا عکس ہے جو تم کو یہاں نظر آتا ہے. مادہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پتھر کی سل ہے، اصل میں وہ ذہن ہے جو آ کے اپنی چھاپ پیدا کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں تم زید بکر عمر بن جاتے ہو. اس لیے اصل وہ ہے، یہ نہیں ہے اصل. مطلب یہ کیوں پھر اس کے ذہن میں مطلب زید بکر عمر ہیں اور یہ تینوں انسان مطلب ہمیں معلوم ہوتے ہیں، تو ان کی مشترک اسی طرح کیوں دریافت کی جائے کہ یہ انسان ہے، وہی مشترک چیز ہے ان کے اندر؟ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب ہم کہتے ہیں انسان ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ زید بکر عمر کی قدر مشترک کا نام رکھ دیا ہم نے. مادیت پسند یہی کہیں گے. یہ مثالیت پسند یہ کہیں گے کہ نہیں، وہ جو تصور ہمارے ذہن میں موجود ہے اصل وہ ہے. وہ جو نقشہ ماہر تعمیرات کے ذہن میں اصل وہ ہے. وہ نقشہ جو ہے وہ یہاں سے پیدا نہیں ہوا، وہ حقیقی چیز ہے. اس نے اپنا نقش پیدا کرنا ہے، تو مادے کے اوپر وہ نقش ڈال دیتا ہے. ایک حیات وجود میں آ جاتی ہے، ایک ناک نقشہ وجود میں آ جاتا ہے. یہ کچھ نہیں ہے، یہ اس اصل چیز کا عکس ہے جو پڑ گیا ہے. تو اصل چیز ایک ہی ہے، اس کے عکس ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں. عالم مظاہر جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ اصل میں ایسے ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں کے اوپر ایسے آئینے لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہاں سے گزریں تو آپ ہزاروں صورتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں. تو وہ ہوتا تو ایک ہی ہے نا، ہزاروں صورتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم کسی تو ذہنی یہ جو مثالیت پسند لوگ ہیں، یہ اگر کہیں مطلب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر
ہمارا ذہن کوئی اور عکس اس کو دینا چاہتا ہے تو وہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے؟ نہیں، دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اصل چیز ہی وہی ہے. جو آپ نے اس عکس دینا ہے وہ مظاہر پر آ جانا ہے. یعنی حقیقی عالم کے اندر جو چیز موجود ہے اس نے اپنی تصویر بنانی ہے، وہ تصویر بنے گی مادے پر، اور بس اس کے بعد یہ مادے سے جو کچھ وجود میں آ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن ذہن اس پر اثر انداز ہوتا ہے اگر اس کو ٹرین کیا جائے. مطلب اگر وہ کہیں کہ ہم ذہن سے جو کچھ سمجھ رہے ہیں، یا جو ذہن مطلب میں اس کو کیسے ورڈز میں لوں، ذہن جو بنا رہا ہے، جو چھاپ ڈال رہا ہے. جب آپ کہیں گے بنا رہا ہے تو اصل میں آپ مادیت پسندی کو قبول کر لیتے ہیں. ذہن حقیقی ہے، وہی اصل ہے. یعنی دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ آپ نے بے شمار مکانوں کو دیکھا اور ان سے ایک نقشہ ذہن میں بنایا ہے، تو یہ تصور اصل میں مادے سے پیدا ہوا ہے. تو نہیں، تصور جو مکان کا ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے، خارج سے آیا ہے یا اندر ہی پایا جاتا ہے، لیکن وہ اندر موجود ہے اور وہ حقیقی چیز ہے. اصل میں تو دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں. ذہن ہے، وہ ذہن جو ہے اس یا شعور میں ایک عالم ہے پورا کا پورا، ایک پوری دنیا ہے. وہ تو ہم خود محسوس کرتے ہیں نا، ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ ایک دنیا ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. وہ دنیا جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جس کو ہم عقل سے جانتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، یہ کیا حقیقی دنیا ہے یا مادے کے تعامل سے وجود پذیر ہو جاتی ہے؟ مثالیت پسند یہ کہتے ہیں کہ حقیقی دنیا وہ ہے، وہی حقیقی دنیا ہے. وہ اس مادی قالب کے اوپر اپنا نقش پیدا کرتی ہے، بس، اور کچھ نہیں. اصل وہ ہے. اور یہ پہلوں کے اوپر جانور جو بھی ہے اس کے اوپر اسٹیمپ ہوتی جائے گی، کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ بوتل پر بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، اسٹیمپس ہی ہیں، کچھ بھی. یعنی مادہ ہی ہے نا. آپ جو یہ پوری کائنات دیکھ رہے ہیں، میرے سمیت، اپنے سمیت، سارا مادہ ہے. لیکن یہ مادے کے اوپر ایک شکلیں بن رہی ہیں، صورتیں بن رہی ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک آدمی مرمر کی سل اٹھاتا ہے، وہ اس سے ایک ٹائل بنا دیتا ہے، ایک دوسرا آدمی اس سے زیاس کا مجسمہ بنا دیتا ہے. آپ حیران ہو کھڑے جاتے ہیں. تو وہ جو مجسمہ وجود میں آیا ہے، جو تراش دیا گیا ہے، اس کا خالق کون ہے؟ وہ ذہن ہے. وہ مصور کے ذہن میں سے ظہور پذیر ہوا ہے، مصور نے اس کی چھاپ لگا دی ہے اس کے اوپر. تو یہ جو ذہنی عمل ہوا ہے، کیا یہ کوئی حقیقی چیز ہے؟ کہتے ہیں ہاں، حقیقی چیز ہے، یہی تو اصل ہے، اسی سے ظہور ہو رہا ہے ساری چیزوں کا. تو میں نے عرض کیا کہ اس میں بحث صرف یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو حقیقی عالم ہے وہ پایا کہاں جاتا ہے. افلاطون کہتا ہے وہ خارج میں پایا جاتا ہے، ارسطو کہتا ہے وہ آپ کے بطون میں پایا جاتا ہے. لیکن حقیقی ہے، یوں نہیں کہ وہ مادے کے نتیجے سے پیدا ہونے والی کوئی چیز. جی ہاں جی، یہ فرق ہے دونوں میں. تو اس لیے وہ مثالیت پسندی ہیں. سر نٹشل کہ وہ جو عالم ہے وہ حقیقی ہے، لیکن کیا وہ میٹر کے اندر اپنا ظہور کر کے اسی کے اندر موجود ہے، یا وہ خارج سے آتا ہے؟ اور وہ افلاطون کا کہنا تھا کہ اصل میں وہ خارج میں ایک عالم ہے پورا کا پورا موجود، وہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا، محسوسات یا حواس کی گرفت میں نہیں آتا. اصل عالم وہی ہے. اس کو کیسے دریافت کیا جائے گا؟ عقل سے. تو عقلی استدلال یا عقلیاتی کل کا نام ہے اصل میں عالم. یہ مادے میں جو آپ محسوسات سے دیکھ رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ حقیقت میں اس عالم کا عکس ہے، یا اس کی شبیہیں ہیں، یا اس کی چھاپ ہے، یا اس کی مہریں ہیں جو مادہ نامی چیز پر لگ گئی ہیں. بڑی ہی حقیر سی فروتر چیز، کچھ بھی نہیں ہے یہ، اس کے اوپر یہ شکلیں بن گئی ہیں، مہریں لگ گئی ہیں، لیکن وہ اصل عالم ہے. اب وہ پایا کہاں جاتا ہے؟ باہر پایا جاتا ہے، یا ہمیشہ اسی طرح ظہور میں آتا ہے قالب میں؟ جی ایسے ہی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایسے مثال دینے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز، ایک جن ہے. وہ جن کہاں پایا جاتا ہے؟ ایک دنیا ہے جس کے اندر پایا جاتا ہے. وہ ان میں حلول کر جاتا ہے آگے. ایک دوسرے زاویے سے اب دیکھیں، وہ جن آپ کے اندر ہی ادھر سے ادھر جا رہا ہے، باہر سے نہیں آ رہا. وہ باہر سے کہیں سے نہیں آ رہا.
ایک سوال جو پوچھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بیک وقت آپ یہ بھی مانیں کہ مادہ اصل ہے اور بیک وقت آپ یہ بھی مانیں کہ جو شعور ہے یا عالم امثال میں چیز اصل پر؟ یاد کریں ہم نے بالکل ابتدا میں یہ گفتگو کی تھی کہ ہمارے پاس 4 امکانات ہیں. جی اصل ذہن ہے، مادہ اس کا عکس ہے. اصل مادہ ہے، ذہن اس کے تعامل سے پیدا ہوتا ہے. دونوں اصل ہیں، دونوں ہی نہیں. نہیں 4 امکانات ہیں. ابھی ہم پہلے 2 امکانات پر گفتگو کر رہے ہیں. آپ اس عالم کو ایک عامی کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو مادیت پسندی ہی کی طرف اپنا رجحان نظر آئے گا کہ یہ مادہ ہے. اس مادے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعامل اس میں پیدا ہوتا ہے اجزاء کا. تو حیات پیدا ہوئی، زندگی پیدا ہو گئی. زندگی ہی کی ایک ہائر فارم میں جا کے شعور پیدا ہو گیا. تو یہاں اصل مادہ ہے، اس میں دوئی نہیں ہے. جو دونوں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ظہور ہے مادے کے تعامل کا. جبکہ جب آپ کہتے ہیں ذہن حقیقی ہے تو اب اس کے بعد سوال پیدا ہوا پھر جی مادہ جو بہرحال محسوسات جس کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ ہے. یہ جو یونان کے فلسفی ہیں وہ اس کی نفی نہیں کر رہے، ہے یہ، لیکن بڑی حقیر، بڑی فروتر چیز ہے، کچھ نہیں ہے. یہ اصل میں ذہن ہے جس نے وہ مثالی دنیا جس کے پاس موجود ہے، بس صرف یہ ہے کہ کہیں باہر پائی جاتی ہے جو اندر آ جاتی ہے پھر نکل جاتی ہے. کیا ایسا ہے؟ ہاں، جیسے روح ہے. یا وہ اصل میں اس کا تعلق عضویاتی ہے، یعنی میرے اس وجود کا قالب موجود ہوگا تو وہ ہوگی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی. لیکن وہ اس کے نتیجے سے پیدا نہیں ہوئی، وہ اپنی جگہ ایک مستقل حقیقت ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگی تو گویا اس کا وجود قائم بذات نہیں ہے، اس کا وجود لازم و ملزوم ہے، یعنی اس کا ظہور اسی طرح ہونا ہے. جی ہاں اس نے جب اپنا ظہور کرنا ہے قالب میں کرے گا. تو وہ جو اب ظہور کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصل حقیقت میں کیا ہے. یعنی کیونکہ اس کا پھر ظہور کا ایک بنیادی اصول دریافت کرنا پڑے گا نا. جی وہ بنیادی اصول جو وہ بینگ ہے. بینگ کیا ہے؟ وہ خیر مطلق، ایبسولوٹ ٹروتھ. دونوں کیسز میں ہے تو یہ پھر انڈیپینڈنٹ حقیقت ہے. یا انڈیپینڈنٹ. تو 2 چیزیں وجود میں آ گئیں، یعنی سنویت وجود میں آ گئی. یہ 2 چیزیں وجود میں آ گئیں، مادہ ہے اور اصل کیا ہے. یہاں بحث صرف یہ اصل کیا ہے، کیا چیز محض عکس ہے، کیا چیز محض ظاہر ہے، کیا چیز، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ رنگ سے آپ نے تصویر بنائی ہے تو رنگ کوئی چیز نہیں ہے. اصل میں وہ آپ کا ذہن ہے جس کے اندر تصویر موجود ہے. اس تصویر کو ان رنگوں سے آپ نے کینوس کے اوپر ایک شبیہ کی صورت دے دی ہے. مادے کا اور آپ کے ذہن کا یہی تعلق ہے. تو تصویر کہاں پائی جاتی ہے؟ کیا تصویر رنگوں کے تعامل سے وجود میں آ گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کیسی احمقانہ بات ہے. رنگ یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ تصویر کو وجود پذیر کر دیں. تصویر الگ سے موجود تھی، وہ آپ کے ذہن کے اندر ایک حقیقت تھی. وہ حقیقت ہے جس کی چھاپ آپ نے کینوس کے اوپر رنگوں سے لگا دی ہے. نہ رنگ اصل ہے، نہ منہ قلم اصل ہے. اصل نہیں ہے، ہیں موجود ہے. یعنی مصور نے منہ قلم پکڑا ہے، برش پکڑا ہے، اس نے رنگ لگائے ہیں، لیکن وہ تصویر جو سامنے آئی ہے وہ اصل میں کہاں پائی جاتی ہے؟ وہ ایک مثالی دنیا میں پائی جاتی ہے. وہ مثالی دنیا کہاں ہے؟ اندر ہی موجود ہے، باہر موجود ہے. بس صرف یہ. مجھے بہت سی اصطلاحات جو میں ہندو فلسفے میں پڑھتا تھا ابھی ذہن میں آ رہی ہے تو بہت سمجھ آ رہی ہے. جیسے وہاں ایک وراٹ پرش کا تصور تھا، وہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کبھی کہ وہ کیسے مانتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں شاید میں نے ایک اصطلاح شاہ صاحب کی کتاب میں پڑھی تھی، شخص کبیر کی. تو اس میں وہ پھر وہ جو اصل جس کو وہ پرش کہتے ہیں وہ ظہور کرتا ہے بہت سی چیزوں میں. ساری دنیا میں فلسفہ جب عمل کرے گا تو اصل میں ان 4 ہی صورتوں میں عالم کو دیکھے گا جس کی ہم نے ابتدا میں تصویر کشی کی تھی. تو اب یہ تھوڑا صبر کر کے یہ سمجھ لیں کہ ذہنی عالم جو ہے وہ کیا چیز ہے. ابھی آپ اس کو ریفیوٹ نہ کریں، سمجھیں صرف اس کو. ذہن جو ہے وہ جس عقلی عالم، عقل سے جن چیزوں کو، فکر سے جن چیزوں کو، وجدان سے جن چیزوں کو پاتا ہے، اصل وہ ہے. جی
مادی جو آپ کی دنیا ہے، یہ مادہ اگر کوئی چیز ہے تو بڑی حقیر، بڑی فروتر سی چیز ہے. ایک تصویر کا جو رنگ سے تعلق ہے اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں اس کا. چھاپ لگنی ہے اس کی اصل کی، وہ اصل چیز کی چھاپ آگے لگ جاتی ہے چیز کے اوپر. بالکل صحیح. تو یہ عکس ہے محض اور کچھ نہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی. دونوں صورتوں میں وہ استاذ یہاں پر ایک چیز میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑی سی اور بات ہونی چاہیے. اگر ہم اس کائنات میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عالم مثال ہیں یا ورلڈ آف پرفیکٹ فارمز ہیں وہ ایک اس کو حقیقت کہا جائے گا. لیکن آپ نے میرا خیال ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وہاں پر مثال کے طور پر جو پرفیکٹ گھوڑا پایا جاتا ہے وہ گھوڑا بھی اس کی اصل میں ذہن ہے. یعنی وہ بھی جو ایسے ہی ہے نا، وہ بھی پلیٹو یہی کہتا ہے نا کہ وہ اس کی اصل بھی پھر ذہن ہی قرار پائے گا، تو وہ بھی اصل میں حقیقی یعنی ان معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی گھوڑا پایا جاتا ہے. یعنی وہ تو اسپرچل فارم میں ہے نا، اگر ہم ایک لفظ بولنا چاہیں اس ایسے ہی ہے نا. یا اسپرچل فارم آپ نے بول دیا نا تو پایا گیا نا، اور حقیقی بھی ہو گیا. نہیں استاذ، اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو رہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ بات کے فارم، لیکن وہ یعنی اس کی اصل کیا ہے، اس کائنات کی یا اس ریالم کی اصل بھی اصل میں ذہن ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. نہیں فکر مطلق فکر. آپ اصل میں ذہن کو ایک مادی ظرف کے طور پر لے کر بات کر رہے ہیں، وہ برین نہیں ہے زیر بحث. جی وہ فکر محض ہے. وہ فکر محض ہے. یعنی وہ فکر جو آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے، کیا یہ مادی وجود کے تعامل سے پیدا ہو رہا ہے یا یہ اپنی ذات میں ایک الگ چیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ اپنی ذات میں مستقل چیز ہے، الگ چیز ہے، یہ ایک عالم میں پائی جاتی ہے. وہ عالم کہاں ہے، آپ کے اندر ہے یا باہر ہے، وہ بحث ہے. وہ بحث باہر. نہیں استاذ، میں اس عالم مثال کی یا ورلڈ آف پیور فارمز کی حقیقت اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے. وہ ذہن ہے یا وہ بھی میرا جو خیال ہے، جتنا میں نے پلیٹو کو دیکھا ہے، وہ بھی ذہن ہے اصل میں، اس کی حقیقت بھی بیسیکلی. اس میں تو کوئی شک نہیں، ذہن ہی حقیقت ہے. لیکن ذہن کو آپ جب بیان کرتے ہیں تو اس کو برین سے الگ کریں. یعنی ذہن جو ہے وہ اصل میں آپ کا وہ شعور ہے جس میں حقائق پائے جاتے ہیں. تو حقائق اپنا وجود رکھتے ہیں، وہ حقیقی چیز ہیں. جو آپ اس کو ظہور سے دیکھ رہے ہیں وہ ظہور عکس ہے محض، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس کو آپ یوں دیکھیں کہ ہم زیاس دیوتا کی ایک تصویر ذہن میں رکھتے تھے، وہ ہمارے پاس موجود تھی. ہم گئے لندن کی آرٹ گیلری میں تو ہم نے اس دیوتا کی تصویر وہاں پر ایک منہ قلم سے بنی ہوئی دیکھی. تو ہمارے ذہن میں جو تصویر موجود تھی، جو اصل میں ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی تصویر، وہ ذہن میں موجود تھی. اس کو ہم نے ریلیٹ کیا اس کے ساتھ اور ہم نے کہا یہ وہی چیز ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں جو پہلے سے تصورات ہیں یہ گریک فلسفی کے، وہ یہ ہیں کہ وہ اصل میں وہ جو عالم مثال ہے وہ بھی اصل نہیں ہے. اصل میں وہ گھوڑا کہیں نہیں پایا جاتا، وہ ذہن ہی میں پایا جاتا ہے. یہ تو ارسطو کہتا ہے نا، یہ تو ارسطو کہتا ہے. افلاطون تو یہ نہیں کہتا. یعنی دونوں کا بنیادی جو اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ یہ گھوڑا کہیں باہر نہیں پایا جاتا، یہ ہمیشہ افراد کے بطون میں پایا جائے گا، یہ وہیں پایا جاتا ہے. اور عقل اس کا استخراج کر لیتی ہے. یعنی 3 شکلیں ہیں. یہ گھوڑا نام کہیں بھی نہیں پایا جاتا، یہ محض افراد کے اندر سے عقلی استخراج ہے. یہ پایا جاتا ہے لیکن افراد کے بطون میں پایا جاتا ہے اور عقل اس کو سمجھ لیتی ہے. یہ پایا جاتا ہے لیکن ایک عالم خارجی میں پایا جاتا ہے، اسی لیے تو عقل اس کو سمجھ لیتی ہے. تو اصل میں خلاصہ یہ ہے کہ 3 شکلیں ہیں. کوئی ذہنی عالم کہیں نہیں پایا جاتا. یہ جو گھوڑا ہے یا یہ انسان ہے یا جو پتھر ہے یا مرمر ہے یا عدل ہے تصورات میں یا محبت ہے، یہ ہم نے یہ جو ظہور ہو رہا ہے ان چیزوں کا، اس سے ایک عقلی مقدمہ قائم کر لیا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہوگی مادیت پسندی. یہ ایک حقیقت ہے. کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ انہی افراد کے اندر پائی جاتی ہے. یہ ہوگا ارسطو کا نقطہ نظر. یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک اور عالم میں پائی جاتی ہے. یہ ہوگا افلاطون کا نقطہ نظر. افلاطون یہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی محتاج نہیں، یہ سارا غائب ہو جائے. یعنی اگر سارے کینوس غائب ہو جائیں، سارے رنگ غائب ہو جائیں، سارے منہ قلم غائب ہو جائیں، تصویر موجود ہے.
ذہن میرا دیکھ رہا ہے، میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. عقلی جب یہ کہا جائے گا کہ اصل میں حقیقی ذہن حقیقی اشیاء تک پہنچتی عقل ہے، وہ دیکھی ہی عقل کی آنکھ سے جا سکتی ہیں. سر ایک مائٹ بی اے ڈم کوسچن، بٹ اگر کوئی پیدائشی اندھا، اس کو تو نہیں پتا ہوگا گھوڑا کیسا ہے یا پھول کیا ہے؟ نہیں، وہ کرنا پڑے گا. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اس کا اطلاق جو ہے وہ تلاش نہیں کر پا رہا. گھوڑا اس کے ہاں موجود ہے، برین میں سوچ رہا ہے، اس نے نام بھی سن لیا ہے آپ سے، اس کی تصویر بھی اس کے ذہن میں بنی ہوگی. وہ تصویر اس سے مختلف ہوگی جو آپ نے دیکھی ہے. اور کیا بعید ہے کہ جب اصل گھوڑا یا حقیقی گھوڑا سامنے آئے تو وہ اس سے بالکل ہی مختلف ہو جو آپ نے دیکھا. یہ تو چھاپ ہے نا اس کی. ہو سکتا ہے وہ اس کے ذہن کے مطابق ہو جو آپ کو نظر آئے. تو آپ دیکھیں کہ اس عالم سے متعلق ہماری جو اپروچز ہیں وہ یہ 3 ہی ہو سکتی ہیں. لیکن اس والی میں مزہ آتا ہے بہت، اس والی جو ذہن والی ہے. جی، مزل کس میں مزہ آیا آپ کو؟ یہ جو ذہن والی ہے فروت اصل ہے. ہاں دیکھیں، اسی لیے آپ دیکھیے نا کہ آہستہ 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 آپ وحدت الوجود کی بحثیں جب آخر میں جا کے سنیں گے، اگر کوئی جیتے رہے 1.5-2 سال بعد پہنچ گئے وہاں، تو وہاں کیا چیز ہوگی؟ وہ یہی کہیں گے آپ کو کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی عالم آپ کو نظر آ رہا ہے. اور پھر اس کی بڑی سائنٹیفک ترتیب قائم کر دیں گے کہ جو اصل حقیقت ہے، یا جس کو وہ پھر صوفیہ ذات محض کہتے ہیں یا ذات بہت کہتے ہیں، وہ کیسے پھر تنزلات سے گزرتی ہوئی عالم میں ظہور پذیر ہوتی ہے. وحدت کثرت میں کیسے بدلتی ہے. یہ غالب نے جو کہا تھا کہ عالم تمام عالم وہم و خیال ہے، کیا وہم و گمان ہے، تو یہ اسی کی اظہار ہے میرا خیال. یہ تو دیکھیے اعلیٰ ترین شاعری جو تصوف ہی نے کی ہے، جو فکری شاعری ہے ہمارے یہاں کی، وہ ساری. لیکن کمال جو ہے نا وہ بے دل کا ہے. کیا مصرع کہہ دیا اس نے، رنگ میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود. یہ عالم جو تمہیں نظر آتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو مینا کے اندر شراب ہے اس کا رنگ اس کی تنگی سے باہر نکل کر نمایاں ہو گیا، اور کچھ بھی نہیں. لیکن ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں.